اور اب کیونکہ عالمی سطح پر پاکستان کے ستارے جو ہیں وہ اچھی پوزیشن میں ہیں، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال کراچی سے پوچھ رہے ہیں جمیل خانزادہ۔ ابھی جو ہمارے تعلقات اتنے اچھے ساری دنیا سے ہو رہے ہیں تو ہم اپنے پاسپورٹ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کوئی کوشش کیوں نہیں کرتی ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت وہ اپنے پاسپورٹ کی ویلیو بھی تھوڑی سی بڑھائیں، یا ہماری کوئی ایسی گورنمنٹ کی ایسی کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے؟ انڈیا کے دیکھیں، ہمارا دیکھیں، ہمارے پاسپورٹ کی تو کوئی ویلیو ہی دنیا میں نہیں ہے۔ جب ہمارے تعلقات اب پوری دنیا سے اتنے اچھے ہیں تو اس کو بہتر بنانا بھی تو ہماری ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے۔ پاکستان کی کسی حکومت نے پاسپورٹ کو کمزور نہیں کیا، پاسپورٹ کو کمزور پاکستان کی عوام نے کیا ہے۔ پاکستان کی عوام جو ایکسپورٹ ہم نے کی ہے، اور پاکستانی جب باہر جاتے ہیں وہ جس قسم کی حرکتیں کرتے اس کی وجہ سے آپ کا پاسپورٹ کمزور ہوا ہے۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ وہ تو اسی لیے جب بھی کوئی حادثہ ہوتا تھا، ایکٹ آف ٹیررزم ہوتی تھی، تو امیجیٹلی یا وہ مسلمان کے اوپر آتی تھی بات، یا وہ پاکستان پہ پہلی کہ وہ پاکستانی ہیں۔ لڑائی جھگڑے جہاں بھی ہوتے تھے پاکستانی، جہاں بھی یو اے میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ویزے بند کیے۔ یہ کوئی پاکستان حکومت کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے نا۔ پاکستان حکومت تو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پاسپورٹ دے کے۔ پاسپورٹ کی حفاظت جو ہے وہ عوام کرتی ہے نا، سٹیزنز کرتے ہیں، اپنی شہرت کرتے ہیں، اپنی عزت کرواتے ہیں لوگوں۔ آپ جہاں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں ان کی قانون کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں جا کے ان کے قانون توڑتے ہیں آپ، اور آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس کے ساتھ بدنامی ملک کی ہوتی ہے اور آپ کی ہوتی ہے۔ تو آئی ایم سوری ٹو سے دس، بٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ 90% آف پاکستان کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، مگر ہمیشہ ایسے لوگ نکل آتے ہیں جو کہ کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس کے ساتھ بدنامی ہوتی ہے۔ یو کے اندر بھی اس قسم کی سچویشن ہے، اور جگہ پہ بھی اس قسم کی سچویشن ہے۔ تو آپ اپنا رویہ بہتر کریں جن ملکوں میں آپ جاتے ہیں۔ اب اسمگلنگ آپ کرتے ہیں، آپ جعلی پاسپورٹس، جعلی ویزے بنا کے آپ نکل جاتے ہیں، جعلی امپلائمنٹ پرمٹس آپ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے لیے بننے کے لیے آپ جاتے ہیں وہاں، اور من کچھ اور جاتے ہیں، جہازوں پہ جاتے ہیں، کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں، جہاز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، انلیگل امیگرینٹس بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آل ایڈ اپ نا، کہ بھئی یہ ملک یہ پاکستانی ہیں کیسے؟ محنتی لوگ ہیں ہم، اچھے لوگ ہیں ہم، اور 90 سے بھی زیادہ % جو ہمارے لوگ ہیں باہر وہ اچھا کام کرتے ہیں، اچھے سٹیزنز ہیں، قانون اوبے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ مگر وہ جو 4-5% لوگ ہیں وہ گڑبڑ اتنی کرتے ہیں۔ تو پھر اب یہ جہازوں پہ آ رہے ہیں جناب، وہ جہاز گر گیا جی، ادھر بحری جہاز، پتہ لگا جی اس میں اتنے پاکستانی تھے۔ وہ مطلب یہ آل دس از پارٹ آف دا ڈیبیٹ نا، کہ یہ پاسپورٹ آپ کا کیا ہے۔ تو اس لیے مہربانی سے آپ دنیا جہاں جاتے ہیں وہاں کے قانون فالو کریں، تو پھر آپ کا پاسپورٹ سٹرانگ ہو جائے گا۔ کہ کمزور ڈپلومیسی یا سیاسی عدم استحکام جیسے فیکٹرز کا کیا کردار ہوتا ہے، یا قانون کا جو ہمارے ملک میں حال ہے اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا اس طرح کی رینکنگ میں؟ نہیں، کوئی نہیں۔ آپ جائیں، اب آپ کے ڈپلومیٹس بیچارے جاتے ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹربل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہنچتے ہیں پاکستانیوں کو بچانے کے لیے، تو کیا ان کی عزت رہ جاتی ہے۔ ہاں، پاکستان کچھ عرصے سے ایسی سچویشن میں کافی ایکسپورٹ کیا ہم نے مین پاور، مگر آپ دیکھیں گے جب بھی، اور اس میں ایک ایسا ڈائمینشن تھا جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری ریپوٹیشن، انٹرنیشنل ریپوٹیشن کمزور ہوئی ہے۔ وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے بعد 2 چیزیں جو تھی جو کہ ناگزیر نکلی فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا ویسٹ، جہاں آپ چاہ رہے ہیں کہ پاسپورٹ کمزور ہو گیا ہے، وہ اسی لیے کہ ایک ہی ہمارا نیوکلیئر پروگرام، اور ایک ایکسپورٹ آف اسلامائزیشن، کوٹ ان کوٹ۔ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ امیروں کے لیے ٹیکسز کم کیے جائیں، وہاں لوور مڈل کلاس کے لیے ٹیکسز اتنے ہائی نہیں ہیں، جہاں وہ کہتا ہے امیر طبقہ جو ہے اس کے لیے ٹیکس کم کیے جائے، وہاں سے جو ریونیو کم ہوگی وہ امپورٹس کے اوپر ٹیکس لگا کے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ مگر جو امپورٹس ہیں، وہ جو کنزیومر امپورٹس ہیں، اسپیشلی جو چائنا سے آ رہی ہیں، انڈیا سے آ رہی ہے، پاکستان سے آ رہی ہیں، ویتنام سے آ رہی ہیں، کمبوڈیا سے آ رہی ہیں، بنگلہ دیش سے آ رئی ہیں، وہ جو، اور میکسیکو سے آ رہی ہیں، انکلوڈنگ کینیڈا سے جو آ رہی ہیں، وہ ساری مہنگی ہو جائے گی، بٹ دے آر فار دا لوور مڈل کلاس اینڈ ورکنگ کلاس اینڈ دا مڈل کلاس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از دا سارٹ آف پرابلم دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ول کنفرنٹ 6 ماہ سے 1 سال کے اندر اگر یہ ٹیرفس جو ہے ان کو لگانا شروع کر دیا۔ تو میرا خیال ہے یہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے کہ جو امریکن ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھے اور جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوں۔ میرا خیال ہے امپورٹس کم کرنے کے ساتھ تو ٹیرف لگ جائے گا، مگر پرابلم بن جائے گی۔ ایکسپورٹس کم کرنے کے لیے شاید کامیاب ہو جائیں کہ جو باقی ملک ہیں جہاں بیریئرز ہیں امریکن ایکسپورٹس کے،
वो उनके वो कम हो जाए। तो अगर ये कामयाब हो जाता है उसमें, तो उससे अमेरिका का थोड़ा फायदा हो जाएगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड के बारे में भी उनका क्वेश्चन है कि चाइना और रशिया मल्टीपोलर वर्ल्ड तो अब बनने जा रहा है जी, अब वो खत्म हो गया है एक पोलर अमेरिका का। वो तो एक डायलेक्टिकली आप देखें क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज कम हो रही है। तो अमेरिका की जो हेजेमनी है, एसेंडेंसी है, वो सारी दिन ब दिन साल ब साल कम होती जा रही है। चाइना बढ़ता जा रहा है और अब इंडिया भी बढ़ता जा रहा है। इन लोगों की सबकी ग्रोथ जो है वो 5, 6, 7% चल रही है, और अमेरिका की ग्रोथ है 1%, 1.5%, 2%। तो आई थिंक द गैप इज इंक्रीजिंग और सून चाइना विल ओवरटेक अमेरिका। एंड आई थिंक जैसे वो होगा, और वो उसमें आईटी का बहुत बड़ा रोल होगा, एंड आई थिंक वो आप अगले 3-4 साल में आपको नजर आ जाएगा कि नाउ चाइना इज द प्रेडोमिनेंट पावर। और ये जो सारा कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश है किसी तरीके के साथ चाइना को रोका जाए और चाइना के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम किए जाए, जो आपने